والذين يبيتون لربهم سجدا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فرقان کا یہ آخری رکوع ہے 19ویں سپارے کے اندر، اور اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو، جس کو اللہ جل شانہ خود اپنا بندہ قرار دے رہے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں بالکل واضح اور دو ٹوک کہ یہ لوگ میرے ہیں، جن میں یہ 17 باتوں کا ذکر کیا کہ یہ گویا کہ آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اپنے آپ کو اس میں دیکھ لو کہ ان 17 باتوں میں سے تمہارے اندر کون کون سی پائی جاتی ہے، جو پائی جاتی ہو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہ پائی جاتی ہو تو اس کے اوپر فکر کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ میرا بندہ تو ان چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یہ ساری چیزیں جب پوری ہو جائیں تو اس سے جو شخصیت بنتی ہے وہ بجا طور پر اس قابل ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کہلائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں خطاب مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے، دونوں کے لیے ہے، اور یہ صفات دونوں کے اندر مطلوب ہیں، دونوں کے سے اس کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر بڑی البیلی ہے اور بڑی پیاری ہے وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ان کو عباد الرحمن کا لقب دیا۔ عباد الرحمن کا مطلب ہے رحمان کے بندے۔ تو یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے، اور جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں، یہ سارے ہی عباد الرحمن ہیں اگر دیکھا جائے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان، چاہے وہ نیک ہوں یا بد، اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور خالق تو نہیں ہے۔ لیکن یقیناً یہاں عباد الرحمن سے مراد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حقیقی بندے، جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا، جو واقعی بندے بن کر رہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ میرے بندے ہیں۔ پہلی صفت جو ان کی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عباد الرحمن الذین، عباد الرحمن وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، ان کے اندر اتراتے نہیں ہیں، کسی بات کے اوپر بھی ان کے اندر کوئی غرور اور کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ غرور اور تکبر اصل میں قلب کی کیفیت ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی چال پر، اس کی گفتگو پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر، ہر چیز پر آ جاتا ہے۔ اس کا
سب سے بڑا المیہ یہ ہے تکبر کا اور غرور کا کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. کوئی متکبر بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا. وہی سمجھتا ہے میں بہت ہی عاجز آدمی ہوں, میں بہت ہی مسکین قسم کا آدمی ہوں, بڑا منکسر المزاج آدمی ہوں. یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں باقی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے جھوٹ بولا. آدمی سے کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. یہ کبر کے اندر ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا پتہ نہیں دیتا انسان کو. وہ اس کا احساس نہیں ہوتا اس بات کا, جب تک کہ اس کو کسی ایسے متواضع لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع نہ ملے کہ جن کے ساتھ رہ کر اس کو اندازہ ہو کہ اچھا تواضع تو اس کو کہتے ہیں اور یہ میرے اندر نہیں ہے. یہی طریقہ ہے اس کو پتہ چلانے کا کہ متواضع لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے, ان کے طرز کو دیکھ کر, ان کے طریقے کو دیکھ کر مختلف مواقع پر اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اچھا تواضع اس کو کہتے ہیں, یہ میرے اندر نہیں ہے, میں متواضع نہیں ہوں. کہ اس سے پہلے ہر بندہ اپنے آپ کو انتہائی متواضع سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ متواضع کون ہو سکتا. تو پہلی چیز جس پر پورے کے پورے دین کا گویا مدار ہے, اس تواضع کے بغیر اسلام بھی تو تسلیم کرنے کو کہتے ہیں نا, اس کو انگریزی میں سرنڈر کرنا کہتے ہیں. ایک آدمی اللہ جل شانہ کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے جسم کو, اپنی جان کو, اپنی روح کو, اپنی عقل کو, اپنے فہم کو, اپنے خیالات کو, اپنے نظریات کو, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ یہ ہر چیز اب ایسی ہوگی جیسے آپ فرمائیں گے. تو پہلی صفت اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض ہونا, کہ ان کی چال میں انکساری ہوتی ہے, اس کے اندر ایک تواضع ہوتی ہے, اور وہ اکڑتے نہیں ہیں, وہ اتراتے نہیں ہیں, ان کے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب کبھی کوئی جاہل ان سے الجھ جائے تو یہ اس سے ایسی بات پلٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے. اگر کوئی جاہل ان سے الجھ جائے تو یہ اس سے ایسی بات قالوا سلاما, سلامہ کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے گویا وہ جواباً کہتے ہیں السلام علیکم, یہ ضروری نہیں. قالوا سلامہ کا مطلب یہ ہے, مختلف حضرات نے اس کے ترجمے میں بڑی وسعت پیدا کی ہے. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سلام کر لیتے ہیں اور اس پہ گویا سلامتی بھیج کر دامن بچا کر نکل جاتے ہیں, اس کی جاہلانہ جواب کا اسی لب و لہجے کے اندر اور اسی انداز میں اسی ترتیب سے جواب نہیں دیتے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ جواباً یہ جو کچھ کہتے ہیں, جب ان کے ساتھ کوئی جاہل الجھ جاتا ہے تو یہ جب جواباً جو کچھ کہتے ہیں اس بات کے اندر بھی سلامتی ہوتی ہے, ان کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. کسی قسم کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اس بات میں. کیا مطلب کہ اس بات کے اندر گناہ کی, زبان کے گناہ کن چیزوں کے اندر ہے؟ زبان کے گناہ گالی کے اندر ہے, زبان کا گناہ جو ہے وہ کسی کی توہین کرنے کے اندر ہے, زبان کا گناہ جو ہے کسی پر بہتان لگانے کے اندر ہے, زبان کا گناہ جھوٹ کے اندر ہے. تو اس موقع پر بھی اگر ان کی زبان حرکت میں آتی ہے تو اس پر گناہ کا کوئی کلمہ نہیں آتا. یہ کتنی, جس طرح پہلی عادت بڑی ہی اچھی عادت ہے اگر کسی کی تزکیہ اور اصلاح ہو جائے, یہ جو دوسری عادت ہے کہ انسان کو جاہلوں سے دامن بچانے کی, دامن بچا کر چلنے کی توفیق ہو جائے یا اس کی عادت پڑ جائے, اس سے بھی انسان میں بڑی سلامتی باقی رہتی ہے. سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ ہر وقت بحث مباحثے میں اور ہر وقت کسی کے ساتھ قیل و قال کے اندر مشغول رہتے ہیں تو ان کا باطن اندرونی طور پر یہ باتیں ان کا منتشر ہو جاتا ہے, یعنی ان کے اندر یکسوئی برقرار نہیں رہتی پھر کسی چیز کی بھی. ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی یاد آ رہی ہوتی ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے نظریات کے خلاف کوئی بات سن کر یا اپنے خیالات کے خلاف کوئی بات سن کر ان سے خاموش نہیں رہا جا سکتا. یعنی یہ ان کی بالکل پریکٹس نہیں ہوتی کہ بسا اوقات اگر آپ سے کسی کی رائے کا اختلاف ہے, آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے, کسی اور کی دوسری رائے ہو سکتی ہے, تو کبھی اس کا بھی موقع ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ کو اس رائے سے اتفاق نہیں ہے لیکن آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں, اور کسی مناسب وقت کے اندر جب آپ سمجھیں کہ اب میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں, اگر کہنے کی ضرورت ہو اس بات کی یقیناً, تو پھر انسان اس وقت کے اندر کہہ دے. یہ اونچے اخلاق کی نشانی ہے اور یہ اسی بندے میں ہو سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ جل شانہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا استحضار ہو. والذین یبیتون لربہم سجدا, دیکھیں گے یہ جو دونوں چیزیں ہیں
پہلی چیز عاجزی کے ساتھ رہنا، اور دوسری چیز جاہلوں کے جواب میں خاموش رہنا یا سلامتی والی بات کرنا یا سلام کہنا. یہ تو تھا مخلوق کے ساتھ معاملہ انسان کا. عاجزی بھی ظاہر بات ہے کہ انسان عاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. یہ اس کے دل کے اندر ہر وقت یہ خیال رہے. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو حالاً اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور تمام کافروں کو معالاً اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان دا ٹائم بینگ یہ مجھ سے بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. اور جو کافر ہیں، ظاہر بات ہے کافر تو مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ خیال مجھے رہتا ہے کہ اگر اس کافر کو، معلن کا مطلب ہوتا ہے نتیجتاً آگے چل کر، اگر اس کافر کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا اور ایک کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ بھی مجھ سے بہتر ہو گیا. کیونکہ کافر جیسے ہی کلمہ پڑھتا اس کا پچھلا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. گویا کہ جس دن اس نے کلمہ پڑھا، آ بھی رہی ہے یہ آیت آگے، جس دن اس نے کلمہ پڑھا کافر نے، تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کرامن کاتبین کو آج رجسٹر پکڑائے گئے ہیں کہ اب اس کا لکھنا شروع کرو. اس سے پچھلے والے رجسٹر اس کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھپ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو تواضع ہے، انکسار ہے، اور یہ جو دوسری بات جو کہی کہ لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے سے اجتناب ہے، یہ مخلوق کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے. انہی لوگوں کی تیسری صفت اللہ جل شانہ نے، بلکہ اس کو چوتھی کہا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ خود عباد کہنا، عبد کہنا، بندہ کہنا، یہ پہلی صفت کہ اس بندے میں عبدیت ہوتی ہے. عبدیت بھی میں آپ کو بتا دوں کس کو کہتے ہیں. عبد کا لفظی مطلب تو ہے غلام کے، اور اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جہاں پر کسی عظیم الشان کام کی آپ کی طرف نسبت فرمائی ہے تو وہاں ان کو عبد کہا ہے. عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے اندر فنا کر دی ہوتی ہے. جس نے ایک وہ اس پہ یاد آیا، ایک نو مسلم تھے، کسی اسکینڈینیوین کنٹری سے، ڈنمارک سے یا پتہ نہیں فن لینڈ سے یا کہاں سے وہ آئے تھے مسلمان ہو کر. کسی نے وہاں سے ان کو ہمارے حضرت، ہمارے شیخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دام برکاتہم کا بتایا کہ تم ان کے پاس جاؤ، کچھ وقت ان کے پاس گزارو تاکہ تمہاری اسلامی تربیت ہو جائے. یہ بڑی پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے کہیں. تو حضرت سے یہ قصہ سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ. تو وہ آ گیا اور دور افتادہ دیہات کے اندر، جہاں آج بھی وہ دیہات ہے، بڑی مشکل سے بندہ وہاں پہنچتا ہے. خدا جانے 80 کی دہائی کے اندر وہ کس طرح ہوگا اور وہ وہاں کیسے گیا ہوگا. تو وہ وہاں گیا اور کچھ دن وہاں پر رہا. تو اس کا اسلامی نام عبد الصمد رکھا گیا تھا، پتہ نہیں اس کا پہلا نام کیا تھا، لیکن اسلامی نام اس کا عبد الصمد تھا. ڈنمارک کا تھا وہ. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں بڑے اسلام کی انوارات سے اور اسلام کی کیفیات سے بڑا سرشار تھا. اس طرح ایک بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو جو پوری کیفیت اسلام کی نصیب ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس طرح کا ایک بالکل پکا مومن اور مسلمان تھا. تو ایک دن حضرت اس سے پوچھا کرتے تھے صبح کبھی کبھی ایسے جس طرح ایک لائٹر موڈ کے اندر، عبد الصمد کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، ایک دن کہنے لگا کہ حضرت میری عجیب کیفیت ہے. کہا کیا کیفیت ہے تمہاری؟ تو اب وہ اپنی کیفیت تعبیر کرنا چاہ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے، میرا دل یوں لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، تارے، سورج، تارے، پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، یہ ایک گاڑی ہے، ایک موٹر کار ہے، اور اللہ جل شانہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں عبد الصمد ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں. میری ہر وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب میں اس پوری کائنات کا نظام جو اللہ جس طرح چلا رہے ہیں، میری طبیعت اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہے. نہ مجھے کسی چیز پہ شکوہ پیدا ہوتا ہے، نہ مجھے کسی چیز پہ شکایت پیدا ہوتی ہے، نہ مجھے کسی بات سے گلہ ہوتا ہے، نہ مجھے یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ مجھے ہوتا ہی نہیں. جو چلانے والا ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جیسی ڈرائیونگ کر رہا ہے، میں فرنٹ سیٹ پہ بڑا مطمئن اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو حضرت اتنا ہنستے تھے اس کی اس تعبیر کے اوپر. کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو یعنی یہ بیچارہ کوئی عالم فاضل تو تھا نہیں کہ ہمیں کوئی اس
روشنی کے اندر بتاتا، وہ اس کے جو اس کے دل میں آیا تھا اس نے اس کو اپنی ایک سامنے نظر آنے مثال کے طور، یہ عبدیت ہوتی ہے، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ جل شانہ کی مرضی میں جب اپنی مرضی فنا کر دے تو اس کے بعد اس کو اس کائنات کے اندر اس کو کسی چیز کے اوپر کوئی لمبا چوڑا شکوہ اور گلہ اور دکھ پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی بڑی راحت کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کو چیزوں کے نتائج سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ ایک میکینزم کے تحت ہو رہا ہے، اور انسانوں کے درمیان بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی ترتیب سے ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں کسی چیز کو الٹک نہیں بنایا، بے ربط نہیں بنایا، بلا وجہ نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، کھیل نہیں بنایا، ہر چیز ایک منظم ترتیب کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اس میکینزم کو سمجھ لے تو اس کو اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر مجھے یہ دکھ پہنچا تو کیوں پہنچا، اگر مجھے یہ تکلیف پہنچی تو کیوں پہنچی، اگر مجھے یہ صدمہ ہوا تو کیوں ہوا، اگر مجھے یہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا۔ اس کو یہ سارے کے ساری چیزوں کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ عارف باللہ ہیں، یہ کائنات کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات و صفات بھی سمجھے ہیں اور اللہ کی سنتوں کو سمجھ گئے ہیں کہ اللہ جل شانہ کس طریقے کے ساتھ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا ان کا مخلوق کے ساتھ، عباد کا معاملہ تھا مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کی طرف یہ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں، دیکھیں اس تعبیر میں اگر عربی کا بعض علماء بیٹھے میں یہ نہیں کہا کہ یسجدون و یرکعون یا یسجدون و یقومون، یہ نہیں کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ یبیتون کہتے ہیں رات گزارنے کو، باتا کہتے ہیں رات گزارنے کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اس میں اس کی تعبیر کے اندر ان کی راتوں کی ایک خاص بے قراری کی کیفیت پتہ چل رہی ہے، یعنی یہ راتوں کو ایک خاص بے قراری ان کو اٹھاتی ہے اور کبھی کھڑا کرتی ہے، کبھی اللہ کے آگے گراتی ہے، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ ان کو یہ راتیں ان کی، یعنی اس طرح وہ دنیا و ما فیہا سے بے غم ہو کر نہیں سوتے، بلکہ ان کے اندر ایک بے قراری ہوتی ہے، آخرت کا، قیامت کا، قبر کا، موت کا، دنیا کی بے ثباتی کا، دنیا کے اختصار کا، ایسا ان کو استحضار ہوتا ہے، ایسا وہ ان کے سامنے تازہ ہوتی ہیں کہ وہ رات کو پھر اٹھ کر اللہ جس کو تنہائی ہوتی ہے، کیونکہ اصل اللہ کے ساتھ جو مناجات ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ جو انسان کی بات چیت ہو سکتی ہے یکسوئی کے ساتھ، وہ رات کو ہی ہو سکتی ہے۔ دن کو تو لوگ ہوتے ہیں، گھر اگر آپ مسجد میں آئیں تو بھی لوگ ہوتے ہیں، گھر میں جائیں تو بھی لوگ ہوتے ہیں، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں اللہ کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت اس کو دیکھنے والا کوئی اور نہ ہو، کوئی بھی اس کے درمیان ہو۔ یہ ان کی رات ہوتی ہے، یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں سجدا و قیاما، کہ جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ دعا کیا کہتے ہیں، دعائیں کیسی مانگتے ہیں؟ پہلی دعا والذین یقولون، اور یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور کیوں؟ ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ جاتی ہے انسان کو، یعنی یہ کوئی ایسا عذاب نہیں جو دور سے ہوتا ہے، یہ انسان کو غرامہ کہتے ہیں چمٹ کر رہ جانا، چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ اور انہا ساعت مستقرا و مقاما، مستقر بھی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مقامہ بھی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، مستقر بھی کہا جا رہا ہے، مستقر بھی ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور مقامہ مقام ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کسی کا مستقر اور مقام ہونے کے اعتبار سے بدترین جگہ ہے ساعت۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں فرق یہ ہے دونوں کے اندر کہ مستقر کہتے ہیں جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، عارضی قیام، اور مقامہ کہتے ہیں مستقل قیام، دائمی قیام کی جگہ کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم اتنی سخت جگہ ہے کہ اگر یہاں تھوڑا اور عارضی ٹھہرنا پڑ جائے تو بھی یہ بڑی سخت ہے، اور اگر مستقل ٹھہرنا پڑ جائے تو پھر تو سخت ہے ہی ہے۔ یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بندہ، دنیا میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی آپ کہیں کرائے کے گھروں کے اندر اگر رہتے ہوں یا رہے ہوں کبھی، تو اگر کرائے کا گھر آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کرائے کا ہے، تھوڑا ہی رہنا ہے، کیا ضرورت ہے اگر یہ 100% آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو۔
یہ سوچ کر وہ وقت وہاں آسان ہو جاتا ہے کہ بالآخر اس کو چھوڑ دینا. تو جہنم کے بارے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں تھوڑا اور وقت ہو یا زیادہ وقت ہو, بڑی سخت جگہ. والذین اذا انفقوا, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو یہ اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا, اور نہ یہ تنگی کرتے ہیں, نہ یہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, ان کا جو طریقہ ہے وہ اس دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. یہ بڑی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر عجیب مفاہیم جمع ہو جاتے ہیں. اسراف اور اقتار, یقترو کہا گیا. اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو. جس جگہ دو قسم کی چیزیں فضول خرچی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ گناہ کے کاموں کے اندر جتنا بھی پیسہ لگے گا وہ سب اسراف کے اندر آئے گا. گناہ کے کام کے اندر جو بھی پیسہ لگے گا, چاہے وہ 1 روپے ہے یا چاہے وہ 10 روپے ہے, وہ سارا کا سارا اسراف ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں شادیوں پر لگنے والا پیسہ, اس میں جو پیسہ گناہ کے کاموں میں, شادی سے مراد میری یہ ہے کہ شادی کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے. اور نکاح تو ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب ہے, اور ولیمہ صرف صاحب استطاعت پر ہے. جس کی استطاعت نہ اس کو ولیمہ بھی نہیں. اس کے علاوہ جتنا پیسہ لگتا ہے یہ سارا اسراف ہے, اور گناہ بھی ہے, اور اللہ جل شانہ کی ناراضی کا باعث بھی ہے, اور شادی کی بے برکتی کا باعث بھی ہے. شادیوں کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اس کے نتیجے کے اندر. اسی طرح کسی بھی اور ایسے کام میں خرچ کرنا جو حد اعتدال سے متجاوز ہوگا, وہ خرچ جو ہے وہ اسراف کہلائے گا. اس کی تفصیل ہر موقع کی الگ الگ ہوتی ہے. بعض چیزوں کو اللہ جل شانہ نے اگر اس میں زیادہ بھی خرچ کیا جائے تو اس کو اس کے اسراف کو ختم کر دیا ہے. مثلا مہمان کے اکرام کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہمان آیا, انہوں نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا. تو کسی اس مہمان میں سے کسی نے کہا کہ لا خیر فی اسراف, کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں. تو انہوں نے کہا کہ لا اسراف فی الخیر, ان کا خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں. یہ تو کیا کہتے ہیں, اسی جملے کو آگے پیچھے کر دیا. ان کا لا خیر فی اسراف, ان کا لا اسراف فی الخیر, کہ اگر وہ تو اس لیے آتا ہے, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ جو مہمان کے سامنے جو کچھ رکھا جاتا ہے وہ اسراف کی حد سے متجاوز, اس کو اکرام کی نیت سے اگر ہو, بشرطے کہ نمود و نمائش کے لیے نہ ہو اکرام کی نیت سے. تو حضرت حکیم الامہ مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے ایک مہمان آئے, کوئی مولوی صاحب تھے, تو مجھے ان کی قدر ہوئی کہ عالم ہیں, تو میں نے ان کے لیے اکرام کیا. تو چائے کے ساتھ جتنا میں جو اکرام کر سکتا تھا میں نے کیا. تو واپس جا کر کہنے لگے ہم تو ان کو بزرگ سمجھ کر گئے تھے, وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو چائے کے ساتھ لوازمات 63 رکابیوں کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو ہمیں تو جانے پر ہی اپنے افسوس ہوا, ہم تو سمجھے تھے کہ بزرگ ہیں. تو نے فرمایا ہم نے اکرام کیا, وہ ہماری رکابیاں گنتے رہے. انہوں نے کہا کہ 63 رکابیوں کے اندر جو ہے انہوں نے ہمیں چائے کے لوازمات پیش کیے. تو کہا کہ ہم نے اکرام کیا, وہ ہماری رکابیاں گنتے رہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, تو جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں, ولم یقتروا, اور نہ وہ تنگ دل اور بخیل ہوتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں آیا وکان الانسان قتورا, قطر اقتار, یہ کہتے ہیں بخل اور تنگی کو, کہ جو خرچ کرنے کے مواقع آتے ہیں وہاں بھی خرچ نہ کرنا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بڑی بخل کی بہت سخت مذمت آئی ہے. وکان بین ذلک قواما, بلکہ ان کا طریقہ اس 2 انتہاؤں کے افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا رستہ ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. ان کی امیدیں, توقعات, ان کی عبادت, ان کی دعائیں, ان کی منتیں, نظریں, مرادیں, ہر چیز کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ کے ساتھ. جو معاملات اللہ سے متعلق ہیں اس کے اندر کبھی وہ کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور نہ وہ جس جان کو اللہ جل شانہ نے حرمت بخشی ہے اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ناحق اس لیے کہا جاتا ہے, بالحق قرآن میں آتا ہے کہ بعض موقعوں پر اسلامی عدالتیں
قصاص کی یا سنسار کی سزائیں دیتی ہیں، تو وہ بھی قتل ہی ہوتا ہے۔ قصاصاً جس کو قتل کیا جاتا ہے، قتل کے بدلے میں جو قتل ہوتا ہے، عدالت جب فیصلہ کرے، انفرادی طور پر تو نہیں کر سکتا بندہ، عدالت جب فیصلہ کرے تو وہ قتل جو ہوتا ہے وہ قتل بالحق ہوتا ہے، یعنی صحیح وجہ سے ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی اٹھ کر کسی کو قتل کر دے تو وہ قتل حق کے بغیر قتل ہے، ناحق قتل ہے۔ تو اس کا فرمایا کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ دو چیزیں یہ ہو گئی، اور کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، ناحق قتل کرے گا، زنا کرے گا، یا اس سے پچھلے گناہوں میں سے کوئی کرے گا، تو یلقى اثاما، تو وہ اپنے گناہوں کے وبال کا سامنا کرے گا۔ گناہ کا ایک وبال ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات اس کی جو سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر وقتی طور پر کوئی پکڑ نہ آئے۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں، کافر کے کفر کی دنیا میں سزا ملنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ ایک کافر جو کفر پر ہے، وہ اس کے ساتھ ایک عام روٹین کی زندگی گزار کر وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جا بجا قرآن پاک میں مضمون موجود ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو میرے پاس آنے دو، ان کا معاملہ میرے ساتھ آخرت کے اندر۔ تو وہ اس میں تو کبھی بھی کافروں کی زندگی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کفر کے باوجود اتنے خوش و خرم کیوں رہ رہے ہیں، ہنستے بستے کیوں رہ رہے ہیں، وہ معاملہ تو آخرت کے اندر ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ دو قسم کے معاملات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے گناہوں کے اوپر فوراً پکڑ آ جائے، یہ ہلکا معاملہ ہوتا ہے، خفیف معاملہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ گناہ پر پکڑ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سستا چھوٹ گیا۔ جس کے گناہ پر دنیا کے اندر پکڑ نہ آئے تو اس کے دو سنگین عواقب ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہائی ظالم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی آہیں اور انتہائی لوگوں کی بددعائیں لی ہوئی ہوتی ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، ان کے مال غصب کیے ہوتے ہیں، کسی کی زمین قبضہ کی ہوتی ہے، قسم قسم کی انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان کی زندگی کے اندر ان پر کوئی بڑی آزمائش نہیں آتی۔ ایسے بہت سے لوگ آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو اس معاملے مسلمان کے ساتھ دو قسم کے تین قسم کے معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے گناہوں پر اللہ جل شانہ نے اس کو پکڑ لیا دنیا میں، یہ تو سب سے سستا چھوٹ گیا یہ بندہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی، اور مرنے کے بعد جس کو آخرت میں اللہ نے پکڑا، یہ بڑا سخت پکڑا جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور بہت سخت ہے۔ وہ تو اس کی بہت بڑی سختی ہے اس کی۔ تیسری جو اس کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بعض گناہوں کے نتیجے کے اندر اس کا وبال اس شکل میں ہوتا ہے کہ موت کے وقت نزع کے عالم میں بندے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ جیسے اس پہ نزع کی سختی طاری ہوتی، نزع کا عالم اس پر آتا ہے، اس کے دل سے ایمان کا پرندہ ایسے اڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے گناہوں کا سب سے سخت وبال ہے، بعض گناہوں کا، بعض چیزوں کا، بعض آہوں کا، اور خاص طور پر یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے، کسی نے ظلم کیا ہو، اور کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی آہ میں اور اللہ جل شانہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش تک نہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لازماً پہنچتی ہے، باقی اب اس کا نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے ظالم کے اوپر، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، زندگی میں بھی ہو سکتا ہے فوراً، زندگی میں بعد میں جا کر بھی ہو سکتا ہے، موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے پاس اس چیز کو رکھا ہے، وہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں کس طرح ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو ان کاموں کو کرے گا، بدکاری کرے گا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، یا وہ کوئی قتل ناحق کرے گا، یا اسراف کرے گا، یا وہ بہت بخل کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ، اس کو اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ الا، اب کچھ لوگوں کو اللہ استثناء فرما رہے، گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر کافروں کا استثناء ہے، کافروں کے لیے، اور دوسری آیت ہے مسلمانوں کے لیے۔ الا من تاب،
وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، آمنا ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ظاہر بات ہے ایمان کا ذکر ہے تو کافر مراد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ جہنم سے جب مسلمان نکالے جائیں گے اپنی سزا بھگت کر تو سب سے آخر میں نکالا جائے گا، تو اس کو اس کے بڑے گناہ پوشیدہ کر دیے جائیں گے اور اس کو اس کے چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے۔ چھوٹے گناہ جو اس نے کیے تھے، تم نے یہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں جی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس گناہ کے بدلے اس کو نیکی دے دو۔ پھر دوسرا چھوٹا گناہ، پھر چھوٹا گناہ، جب 5-6 چھوٹے گناہ ہو جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اس پر صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس بات پر آپ کو یعنی ہنسی آئی کہ آپ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ کے جب دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ وہ بندے کو جب پتہ چلے گا کہ اچھا پہلے تو یہ سمجھا تھا کہ پکڑ ہو رہی ہے، گناہ یاد دلائے جا رہے ہیں، پھر اس کو پتہ چلے گا نہیں گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، تو کہے گا کہ اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے، وہ بھی تک اس کا ذکر نہیں کیا فرشتوں نے، وہ بھی تھے میرے۔ تو 2-3 مطلب اس کے مفسرین نے لیے یبدل اللہ حسناتہم سیئات کے، کہ گناہ ایک مطلب تو یہ لیا ہے کہ جب ان کے گناہ نامہ اعمال سے ہٹ جائیں گے تو نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی، تو وہ گویا کہ جہاں پہلے گناہ تھے وہاں پر اب نیکیاں رہ گئی۔ اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ لیا ہے کہ وہاں باقاعدہ گناہوں کے بدلے جن کی توبہ قبول ہو جائے تو ان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ جل شانہ ان کو نیکیاں دیتے ہیں، اور کہا کہ اس کے بعد دوسری چیز جو اس کے اندر وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، یہ مسلمانوں کے بارے میں، وہ تو کافر تھا کہ کافر کفر سے توبہ کر لے، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ کہا کہ ومن تاب وعمل صالحا، جس مسلمان سے یہ اوپر جو گناہ ذکر ہوئے ہیں اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے یا ہوتا رہا ہے اور اس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور توبہ کے بعد اپنے عمل کو اس نے ٹھیک کر لیا، نیک کر لیا، یتوب الی اللہ متابا، تو در حقیقت اللہ کی طرف وہ ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں میری طرف واپس آنے کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، تو جو توبہ کر کے میرے پاس آ جاتا ہے تو واپس پہنچ گیا اور میرے پاس آ گیا۔ پھر دوبارہ یہ تو درمیان میں توبہ کا بیان آ گیا، پھر صفات آگے پھر کچھ شروع ہو گئی جو مومن عباد الرحمن کی ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ رحمان کے، وہی عباد الرحمن کی صفات ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں کے اندر، بیہودہ اور لغو کاموں کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس پر لوگ ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر انسان ایک آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ مثلاً شادیاں ہیں، آپ کسی قریبی عزیز کی شادی میں گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ناچنے والے بھی منگوائے ہوئے ہیں، ڈھول ڈمکا بھی ہو رہا ہے، بے پردگی بھی ہے، اور مخلوط مجلس ہے، مرد اور عورت اکٹھے ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو عباد الرحمن کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ لغو، زور ویسے تو جھوٹ کو کہتے ہیں اور غلط چیز کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد ہر ناحق چیز ہے جس میں لغو اور بیہودہ کام ہے، تو وہ اس کی لا یشہدون الزور، کہا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتے۔ جب کسی جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ لغو کوئی چیز ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کی بعض جگہوں پر موجودگی اس چیز کی تائید ہوتی ہے، آپ کا وہاں پر بیٹھا ہوا ہونا، چاہے بے شک دل کے اندر آپ پیچ و تاب کھا رہے ہیں، لیکن خود آپ کی وہاں پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ ظاہری طور پر، تیسرا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اس سے نہیں، یا اس کے ذریعے دکھ کی روح بھی آئے، جب قرآن کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس کے اوپر قرآن پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، یعنی نصیحت کے وقت میں یہ اپنے نصیحت کے کانوں کو لپیٹ نہیں لیتے اور نہ اپنی نصیحت کی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن بطور نصیحت پیش کیا جا رہا ہو، قرآن بطور نصیحت سنایا جا رہا ہو، تو اس وقت یہ اس کو عبرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور عبرت کے کان سے سنتے ہیں، اپنے احوال کے اوپر غور کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر غور کرتے ہیں۔
پھر کہا کہ یہ عباد الرحمن اور کیا دعا کرتے ہیں. ایک دعا تو پیچھے آ گئی تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور وہ یہ دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور بہت کرنے والی دعا ہے، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. حب لنا عطا فرما، من ازواجنا و ذریاتنا، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. پرہیزگاروں کا ہمیں ایسا بنا دے کہ پرہیزگاروں کو بھی ہم سے فائدہ ہو، یعنی ہمارے تقوی کا وہ معیار ہو کہ اچھے بھلے متقی لوگوں کو بھی ہمارے تقوی سے فائدہ پہنچے. متقی لوگوں کو بھی تو کوئی مسائل پیش آ سکتے ہیں اپنے تقوی کے حوالے سے، تو ان کے بھی مسائل کے اندر تو ہمیں ان کے مسائل کو بھی حل کرنے والا یا ان کو فائدہ پہنچانے والا ہمیں بنا. اور یہ جو بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے، وہ ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر تو بیوی کو اور بچوں کو دیندار بنا، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسی حدیث شریف میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر استقامت اختیار کیجیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے مانگتے، کوئی چیز اور نہیں، رزق ہم دیں گے، آپ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں. تو یہ بڑی چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اسی کے اندر ہے. اور آخری عمر میں تو خالص اسی کے اندر ہو جاتی ہے. جتنی انسان کی عمر بڑھتی ہے تو دنیا کے حقائق اس پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. 20 سال کی عمر میں انسان کی اور کیفیت ہوتی ہے، 25 سال کی عمر میں اور ہوتی ہے، 40 سال کی عمر میں اور ہوتی ہے، 60 سال کی، جن کی عمریں جتنی ہیں آپ ذرا اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں تو آپ کے خیالات میں کتنی تبدیلی آئی ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو جتنی آپ کی عمر آگے بڑھے گی پھر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچوں کا دین رہ جاتا ہے، کہ اگر وہ دین پر اس کو جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کو تسلی ہو کہ ان کو میں ایمان پر، عمل صالح پر، دین پر، اللہ سے جڑا ہوا چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں، یہ تسلی اس کو. ورنہ انسان کو مرتے ہوئے اپنے اعمال کی پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے اور اس جواب دہی کا احساس الگ ہوتا ہے کہ ان کا بھی حساب کون دے گا، کیونکہ حدیث شریف میں واضح طور پر ہے کہ اپنی اولاد کا حساب دینا ہوگا انسان کو. تو اب انسان عجیب پریشانی کے اندر ہوتا ہے کہ میرے تو اپنے اعمال ایسے ہیں، مجھے اپنا حساب بھی دینا ہے، اپنے ساتھ ہی ان کا حساب اب کون دے گا کہ یہ ان کو میں اس حال کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کہا کہ وجعلنا للمتقین اماما. اللہ فرماتے ہیں اب ان کا انعام بیان فرما رہے ہیں. یہ جو عباد الرحمن ہیں 17 صفات ان کی پوری ہو گئی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے، غرفہ کہتے ہیں بالا خانوں کو. اونچی جگہ ہمیشہ پسند کی جاتی ہے، مکان بنانے کے لیے بھی، کھیت بنانے کے لیے بھی، باغ بنانے کے لیے بھی. نشیبی جگہ لوگ نہیں پسند کرتے نا، اونچی جگہ پسند کرتے ہیں، اونچی زمین پسند کرتے ہیں. تو اس سے جنت کی بھی اونچی زمین کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جنت کے بالا خانے ان کو عطا ہوں گے. یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، وہاں دعاؤں اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. یہ جس طرف سے جائیں گے تو فرشتے سلامن سلاما ان کو سلام سلام کہیں گے اور ان کو تحیت اور سلام ان کو پیش کرتے رہیں گے اور ان کا استقبال ہوتا رہے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ہمیشہ زندہ رہیں گے. پھر کہا کہ حسنت مستقرا و مقاما. پہلے آیا تھا جہنم کے بارے میں ساعت مستقرا و مقاما، کہ وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے. ساعت کا اپوزٹ ہے حسنت، بہت اچھی جگہ ہے. اللہ نے فرمایا حسنت کہ بہت ہی بہترین جگہ ہے جنت کسی کا مستقر اور اس کا قیام گاہ بننے کے لیے. چاہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس میں رہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے، وہ بڑی تو تھوڑی دیر کے تو جنت میں جانا نہیں ہے. جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کی بھی وقتی حاضری یا وقتی داخلہ نہیں ہے. جو بھی ایک دفعہ جنت میں جائے گا جنت سے نکلنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو آ جائے گا کہ چلے یہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جنت میں، اب آپ نکل آئے یہاں سے. جنت میں ایک دفعہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. تو اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آخری آیت ہے اس کی، اے پیغمبر قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم.
اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ کو پکارتے نہ، تم مجھے آوازیں نہ دیتے ہوتے، مجھ سے دعائیں اور میرے سامنے سجدے نہ کرتے ہوتے، تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قل ما یعبأ بکم، میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ لولا دعاؤکم، تم اس کو پکارتے ہو تو گویا سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر اس کو پکارنے والا کوئی نہ ہو تو اس سارے نظام کی اس کو پھر کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اے کافرو، ان کی خطاب ہے، فقط کذبتم، اب جب کہ کافرو تم نے حق کو جھٹلایا ہے، نبی کو اور قرآن کو، فسوف یکون لزاما، تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ یہ جھٹلانا اب تمہیں اس کا حساب، لزاما کہتے ہیں چمٹ جانے کو، کسی کا کسی کے ساتھ چمٹ جانا، اب یہ جھٹلانا تم سے چمٹ گیا، اس کو تم اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ صفات ہیں عباد الرحمن کی، 17 صفات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ صفات ہمیں عطا فرمائے۔ اس کو آئینہ سمجھ کر ان آیات کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اس آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، ایسا اپنا باطن اس کے اندر دیکھنا چاہیے، اور جو چیزیں انسان کو نظر آئے کہ اس کے اندر نہیں ہیں تو اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیزیں اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائی ہوئی ہیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الابرار والحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنی بندی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ عباد الرحمن کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، یا اللہ یہ ہم میں سے سب کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ہم سب کو نصیب فرما، اس میں چلنے کی توفیق نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے یہ صفات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے تو نامہ اعمال میں برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے، یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں کے اندر فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں کا تو نے اس آیتوں کے آخر میں انجام بیان فرمایا، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری ساری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہماری جتنی دشواریاں زندگی کے اندر ہیں، یا اللہ تیرے علم میں ہیں اور تیری قدرت کے اندر ہیں، یا اللہ تو سب کو دور فرما دے۔ جس کو جس قسم کی پریشانی، یا اللہ تو اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں کامل دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی ایک ایک چیز کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی یا اللہ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین کے اندر جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، پورے دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ ہمیں ایک والہانہ تعلق نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے ہوئے ایمان اور کلمہ نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ہمارا کسی بھی حال میں ہم کو ایمان سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب ہم پر رضا کا عالم طاری ہو اور زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔